پاکستان اور جاپان نے تجارت، سرمایہ کاری اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ معاہدہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور جاپانی وزارت خارجہ کے سینئر اسٹیٹ منسٹر مایاجی ٹاکوما کی ملاقات میں طے پایا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ وہ پنجاب میں جاپان کے ترقیاتی ماڈل کو اپنانا چاہتی ہیں تاکہ عوام کو جدید سہولتیں مل سکیں۔ مایاجی ٹاکوما نے مریم نواز کو پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے پر مبارکباد دی اور جاپان کے پہلے سرکاری دورہ پر خوش آمدید کہا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کابل روانہ ہو گئے۔ وہ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کے چھٹے سہ فریقی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں تجارت، علاقائی روابط اور انسداد دہشت گردی پر تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اسحاق ڈار کے ہمراہ افغانستان کے لیے خصوصی نمائندہ محمد صادق اور وزارت خارجہ کے سینئر حکام بھی شریک ہیں۔ اجلاس کے دوران اسحاق ڈار کی افغان نگران وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات بھی متوقع ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر گفتگو کی جائے گی۔ کابل میں ہونے والا یہ اجلاس خطے میں استحکام اور تعاون کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ سابق کپتان محمد حفیظ نے پی سی بی کے نئے سینٹرل کانٹریکٹ پر حیرت اور تنقید کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیٹیگری اے میں کسی کھلاڑی کو شامل نہ کرنا ناقابل فہم ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں محمد حفیظ نے ٹیسٹ ٹیم کے کپتان کو ڈی کیٹیگری میں رکھے جانے پر شدید تحفظات ظاہر کیے۔ انہوں نے ساجد خان، نعمان علی اور سعود شکیل جیسے نمایاں کھلاڑیوں کو سی کیٹیگری میں شامل کرنے پر سوالات اٹھائے۔ محمد حفیظ کا کہنا تھا کہ ٹیسٹ اور فرسٹ کلاس کرکٹ کی اہمیت میں کمی پاکستان کرکٹ کے ڈاؤن فال کی بڑی وجہ ہے۔ اور افغانستان کے صوبہ ہرات میں خوفناک ٹریفک حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد 76 ہو گئی۔ صوبائی حکام کے مطابق ایران سے واپس آنے والے افغان شہریوں کی بس ایک موٹر سائیکل اور آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی، جس کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ حادثے میں 3 افراد زخمی ہیں، جبکہ جھلس جانے کے باعث لاشوں کی شناخت مشکل ہے۔ بختار ایجنسی کے مطابق یہ افغانستان کا حالیہ برسوں کا سب سے مہلک حادثہ ہے۔ امریکی وزیر خزانہ نے بھارت پر روسی تیل کی خریداری میں منافع خوری کا الزام عائد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ روسی تیل اب بھارت کی کل خریداری کا 42% ہے، جو جنگ سے پہلے 1% سے بھی کم تھا۔ اسکاٹ بیسن کا کہنا ہے کہ بھارت سستا روسی تیل خرید کر بطور پروڈکٹ دوبارہ فروخت کر رہا ہے، جو ناقابل قبول ہے۔ ان کے مطابق چین طویل عرصے سے روسی تیل خرید رہا ہے، لیکن اس قسم کی آربیٹریج میں شریک نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کے مطابق یوکرین کو کسی نہ کسی شکل میں سیکیورٹی حاصل ہوگی، مگر نیٹو میں شمولیت ممکن نہیں۔ آئی ایس پی آر سمر انٹرنشپ 2025 کے طلباء نے الغزالی یونیورسٹی کے چانسلر مفتی عبدالرحیم سے خصوصی نشست کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اسلام میں ریاست کا تحفظ جہاد کے مترادف ہے اور بلوچستان کبھی پاکستان سے الگ نہیں ہو سکتا۔ مفتی عبدالرحیم نے کہا کہ پاک فوج اور عوام ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، سرحدوں پر قربانی دینے والے ہمارے بیٹے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی دفاعی صلاحیت کے باعث عالم اسلام میں نمایاں مقام رکھتا ہے، جبکہ نوجوان نسل کو وطن کی اہمیت سمجھ کر متحد رہنا ہوگا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے ایشیا کپ 2025 کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ سوریہ کمار یادو کپتان اور شبھمن گل نائب کپتان ہوں گے۔ ٹورنامنٹ 9 ستمبر سے یو اے ای میں شروع ہوگا اور پہلا میچ افغانستان اور نیپال کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پاکستان اور بھارت کا پہلا ٹاکرا 14 ستمبر کو شیڈول ہے۔ سپر 4 اور فائنل میں مزید مقابلوں کا امکان ہے۔